حضرات گزشتہ جمعے میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآن اکیڈمی میں ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے موضوع پر، اس کے ایک ضمیمے کی حیثیت سے نزول مسیح کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نزول مسیح سے پہلے رفع مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآن اکیڈمی ہی میں کی، اور پھر میرا ذہن چونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ وسیع حلقے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، تو 2 جمعوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، بلکہ 3 جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بعض ضمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی۔ اب آج اسی ضمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی، اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آن جہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدی معبود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور ایک نہایت ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہ لا مہدی الا عیسیٰ، انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیح مسیح وہ میں ہوں، اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقت جس شخصیت کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو ایک ہی شخصیت نے یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کیا، اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جو 2 گروہ ہمارے ہاں ہیں، ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں ان دونوں دعووں کے بارے میں متفق ہیں۔ اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں، وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں صریحاً نبوت کا دعویٰ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا، اس دعوے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویٰ ہوا ہی، یا یہ کہ اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیح موعود اور مہدی معبود مانتے ہیں۔ تو جہاں تک ان دونوں دعووں کا تعلق ہے، ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں، ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں، صرف جو فرق ہے ان کے مابین وہ نبوت کے دعوے کا۔ اب اس مسئلے پر اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن، اس لیے کہ 2 مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک لفظی اشتراک میں، ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔ نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونا،
معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم، اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے کھلا، کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو، یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے خطا کا، ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، فواد والا ثواب، جس سے آپ بولتے ہیں صائب الرائے، وہ شخص کہ جس کی رائے صحیح ہوتی، تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے، اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنگالا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے، اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طب بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا جو ثواب نہیں ہے۔ تو مجتہد مخطی کے لیے اکیرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا۔ یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، کل نوع انسان، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت سروکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے، عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے، اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چلا، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا، تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا۔ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی، ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں، اور ان کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا، آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر، لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے،
یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں، تو یہ ہے ہمارا ایک موقف. لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا، یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے. کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ